شیخ الاسلام کہیں اور نہیں، جہاں مصطفیٰ جان رحمت ہو گئے، مدنی مدینے کے تاجدار کے قدموں میں پڑا ہوا نظر آئے گا، مدنی مدینے کے تاجدار کے قدموں میں پڑا ہوا نظر آئے گا۔ جہاں سرکار ہوں گے مدنی قدموں میں ہوگا، کہیں اور مت جانا، مدنی وہیں پر نظر آئے گا۔ اور جس مدنی کی آپ بات کرتے ہیں کوئی معمولی شخصیت نہیں، آپ مبارک پور اشرفیہ میں چلے جائیں جو یو پی کی سرزمین پر ایک بہت عظیم ترین ادارہ، علماء جانتے ہیں، آج بھی آپ جا کر کے پوچھ لیں، آج بھی وہاں کے علماء کہیں گے، وہاں کے اساتذہ کہیں گے کہ ایک زمانہ تھا جب سید محمد مدنی اس ادارے میں تعلیم حاصل کرتے تھے، رات کا وقت ہوتا سارے کمروں میں چراغ گل ہو جاتے، مگر ایک ہی کمرہ تھا جس میں چراغ جلتا تھا، وہ کوئی اور کمرہ نہیں، وہ محمد مدنی کا کمرہ ہوا کرتا تھا، وہ محمد مدنی کا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اس لیے کہ پہلے لائٹ نہیں تھی، پہلے چراغ میں لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، دیے جلائے جاتے تھے، دیے۔ اور اندازہ لگائے اللہ نے جو چیزیں دنیا میں رکھی ہیں، جو چیزیں دنیا میں، ہمیں اس سے آخرت کی تیاریاں کرنی، اللہ نے جو چیزیں ہمیں دنیا میں دی ہیں، یہ چیزیں اس لیے دی ہے کہ انہیں دیکھ کر آخرت کی تیاری کی جائے، مگر ہم دنیا کی چیزوں میں پھنس کر آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ مگر قربان جائیں جن کے تعلق سے آپ نے جشن رکھا ہے، وہ ہستی ایسی ہستی ہے، ہم تو آج دنیا کی رنگینی میں بیٹھ کر، دنیا کی رنگینی میں جا کر آخرت کو بھول جاتے ہیں، مگر میرا ایک مدنی ہے جو دیے کو دیکھ کر بھی اپنی آخرت کی تیاریاں کرتا نظر آتا ہے، اپنی آخرت کی تیاریاں کرتا نظر آتا ہے۔ میں نے شیخ الاسلام کے تعلق سے پڑھا کہ سید محمد مدنی میاں پیر و مرشد، آپ فرماتے ہیں کہ پہلے چراغ جلتے تھے، دیے، ایک کوڑیا ہوتا تھا، اس میں روئی رکھی جاتی تھی، تیل ڈالا جاتا تھا، پھر اسے جلایا جاتا تھا، اسے دیا کہتے ہیں۔ وہ دیے کا زمانہ تھا، ابھی تو دیے کا زمانہ نہیں، ابھی تو لائٹ ہو گئے، ہیلوجن ہو گئے، گولے ہو گئے، ٹیوب ہو گئی، یہ زمانہ ہو گیا۔ حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ وہ دیا جو ہے وہ ہمیں آخرت کا سبق دیتا ہے۔ اندازہ لگائے، میرے پیر کی نظر دیکھیں، میرے پیر کا کمال دیکھیں۔ آج لوگ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی آخرت کی تیاریاں نہیں کرتے، آخرت کی فکر نہیں کرتے، مگر میرا پیر سید محمد مدنی اگر ایک دیے کو بھی دیکھتا ہے تو دیے کو دیکھ کر اپنی آخرت کی تیاریاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگوں نے کہا سرکار وہ کیسے؟ تو سید محمد مدنی میاں کہتے ہیں کہ پہلے کا چراغ جب جلتا تھا تو اوپر اجالا ہوتا تھا، اوپر اجالا ہوتا تھا، نیچے اندھیرا ہوتا تھا، اور جب نیچے اندھیرا ہوتا تھا تو لوگوں نے کہوت بھی بنا ڈالی، دیے تلے اندھیرا، چراغ تلے اندھیرا، کہوت بھی بنا ڈالی لوگوں نے، دیے تلے اندھیرا، چراغ تلے اندھیرا۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں وہ پہلے کا چراغ تھا، جب جلتا تھا تو اوپر اجالا ہوتا تھا، نیچے اندھیرا ہوتا تھا، یعنی وہ بتانا چاہتا تھا کہ دنیا میں چاہے جیسے رہے آخرت کی تیاری کر۔ دنیا میں کس نے دیکھا جو کچھ کرنا ہے آخرت کے لیے تیار کر، جو کچھ کرنا ہے قبر کے لیے تیاریاں کر، میدان محشر کے لیے تیاریاں کر، عبادت کرتا چلا جا، نمازیں پڑھتا چلا جا، روزے رکھتا چلا جا، تقوی اختیار کرتا چلا جا، چاہے دنیا اندھیری رہے مگر قبر کو روشن کرتا چلا جا، میدان محشر کو روشن کرتا چلا جا۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں وہ پہلے کا چراغ تھا جو یہ کہتا تھا اوپر کی زندگی کو روشن کر، مگر جب زمانے نے ترقی کی، اب دیے کا زمانہ ختم ہوا، اب بلب آ گیا، اور جب بلب جلتا ہے تو نیچے اجالا ہوتا ہے، اوپر اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ پہلے کا چراغ تھا کہ جب جلتا تھا تو یہ کہتا تھا دنیا چاہے اندھیری رہے قبر کو روشن کر، میدان محشر کو روشن کر، اور آج کا چراغ ہے جب جلتا ہے تو یہ کہتا ہے قبر میں کس نے دیکھا ہے، جو کرنا ہے دنیا میں کر لے، جو کرنا ہے دنیا میں کر لے۔ میرا پیر کہتا ہے وہ چراغ بھی ہمیں میدان محشر کی تیاریاں کرنے کا ایک پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اندازہ لگائیں میرے پیر کی نظر کیسی ہے، ایک چراغ سے آپ میدان محشر کی تیاریاں کرتے ہیں، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے زندگی گزار دی مگر کبھی سوچ تک نہیں آئی، ہم نے کبھی قبر کے بارے میں نہیں سوچا، ہم نے کبھی میدان محشر کے بارے میں نہیں سوچا۔ جن کا ذکر ہم کرنے بیٹھے ہیں کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے جنہیں غوث پاک نے اپنا بیٹا کہا ہے، یہ وہ ہستی ہے جنہیں غوث پاک نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ مبارک پور اشرفیہ کوئی معمولی ادارہ تو نہیں ہے، مبارک پور اشرفیہ میں آپ کے اساتذہ کی ایک فہرست ہے، حضور حافظ ملت آپ کے استاد ہیں، حضور حافظ ملت آپ کے استاد ہیں،
اور اس کے بعد علامہ ظفر ادیبی صاحب جو علم معقولات اور منقولات کے ایک ذہین عالم تھے، بہترین عالم تھے، اور میں ان کے نام لے رہا ہوں، آج نہیں، اس زمانے میں جب مناظرہ ہوتا تھا اور ان بزرگوں کا نام لے لیا جاتا تھا، مناظرہ نہیں کرنا پڑتا تھا، بس نام سن کر وہابی میدان چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں۔ علامہ ظفر ادیبی صاحب بہت بہترین عالم، کہتے ایک دن عصر کی نماز کے بعد مبارک پور اشرفیہ میں اپنی درسگاہ میں منطق کی کتاب لے کر بیٹھے ہوئے تھے، منطق کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اتنے میں کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی، تو علامہ ظفر ادیبی صاحب کہتے کون ہیں؟ تو جو جا رہے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، علامہ سید رکن الدین پاشا علیہ رحمت و رضوان، وہ جا رہے تھے۔ کہتے جب میں نے سنا استاد نے پکارا، میں دوڑ کر گیا، کہا سرکار میں ہوں، کوئی حکم ہے؟ کہا اچھا سید صاحب آپ ہیں، کہا ایک کام کریں، جائیے مدنی میاں کے کمرے میں جائیے۔ ابھی وہ شیخ الاسلام نہیں ہے، ابھی رئیس المحققین نہیں ہے، ابھی سید المفسرین نہیں ہے، ابھی صرف سید محمد مدنی ہے۔ استاد نے کہا جائیے سید محمد مدنی کو بلا کر لے کر آئیے، اور علماء جانتے ہیں عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ مدرسے کے بچوں کے گھومنے کا وقت ہوا کرتا ہے۔ آج بھی مدرسوں میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، آج بھی اداروں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بچے پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھتے، بچے تفریح کے لیے جاتے ہیں، اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے بچے گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں علامہ ظفر ادیبی صاحب نے علامہ سید رکن الدین پاشا کو کہا جاؤ سید محمد مدنی کو بلا کر لے کر آؤ۔ جب سید رکن الدین پاشا حضرت محمد مدنی میاں کے کمرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سید محمد مدنی اپنے ہمدرس 4 ساتھیوں کو لے کر اپنے درس کی تکرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بچے اس وقت میں کھیلتے ہیں، گھومتے ہیں، مگر میرا پیر اپنے سبق کی تیاریاں کر رہا ہے، میرا پیر اپنے سبق کی تیاریاں کر رہا ہے۔ سید رکن الدین پاشا گئے، کہا سرکار آپ کو استاد محترم نے بلایا، آپ کو استاد محترم نے بلایا۔ حضور سید محمد مدنی میاں کھڑے ہوئے، استاد کی بارگاہ میں پہنچے، اور آپ استاد کا حد درجہ احترام کرتے تھے۔ جب استاد کے پاس پہنچے سلام کیا، استاد نے جواب دیا۔ علامہ ظفر ادیبی صاحب کہتے ہیں شہزادے تشریف رکھو، مگر آپ احترام کرتے تھے تو آپ بیٹھے نہیں، آپ کھڑے رہے، مگر استاد نے دوسری بار کہا آپ کھڑے رہے، استاد نے تیسری بار کہا آپ کھڑے رہے، استاد نے چوتھی بار کہا شہزادے میرا حکم ہے اس پر بیٹھ جاؤ۔ سید محمد مدنی میاں نے دیکھا اب استاد نے کہہ دیا ہے، اب حکم دے دیا ہے، اب بیٹھنا پڑے گا۔ سید محمد مدنی میاں بیٹھ گئے، جب بیٹھے تو استاد نے منطق کی کتاب ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اب یہاں پر یہ ہو سکتا ہے آپ کو بھاری پڑے مگر علماء سمجھ جائیں گے۔ استاد نے منطق کی کتاب شاگرد کو دی اور دینے کے بعد کہا سید محمد مدنی یہاں اس لیٹی میں مصنف کیا کہنا چاہتا ہے، یہاں اس لیٹی میں مصنف کیا کہنا چاہتا ہے، یعنی کتاب کا لیکھک اس لائن میں کیا کہنا چاہتا ہے، اس لیٹی میں کیا کہنا چاہتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ سید محمد مدنی میاں نے کتاب اٹھائی، غور سے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جو دلائل اور براہین سے اس بات کو واضح کیا ہے، تو علامہ ظفر ادیبی صاحب اپنی مسند پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں مجھے یہ بات کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ جو بات استاد کی سمجھ میں نہیں آتی تھی سید محمد مدنی نے شاگرد ہو کر وہ بات استاد کو سمجھا دی۔ اندازہ لگاؤ جب مدنی طالب علم رہا تب ایسا ہے تو جب معلم رہا ہوگا تو کیسا ہوگا، جب پڑھائی کا زمانہ ایسا ہے جب پڑھاتا ہوگا تب کیسا ہوگا۔ اندازہ لگائے میرا مدنی وہ جس پر استاد ناز کرے، استاد ناز کرے۔ اسے اور آسان کر دوں، آپ کا بچہ مدرسے میں حضرت علامہ مولانا توفیق صاحب کے پاس پڑھتا ہے، آپ کا بچہ گیا اور اگر کوئی ایسی بھاری بات آ گئی جو آپ کے بچے کے لیول کی نہیں تھی، انہوں نے بچے کو بلایا اور کہا بیٹا بتا یہاں پر لیکھک کیا کہنا چاہتا ہے، تو بچہ کیا کہے گا مولانا صاحب آپ نے مجھے کیا سمجھا ہے، استاد آپ ہیں کہ میں ہوں، آپ مجھے پوچھ رہے ہیں، میری ذہانت اتنی نہیں ہے، میری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، بچہ یہی کہے گا۔ مگر شیخ الاسلام یہ نہیں کہتے بلکہ دلائل اور براہین سے اس بات کو واضح کر کے بتاتے ہیں، اور استاد ڈنڈے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ مجھے شرم نہیں ہے، یہ جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی میرے شاگرد نے وہ بات مجھے سمجھا دی۔ یہ شیخ الاسلام کی ذات ہے، کوئی معمولی مقام نہیں، بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے۔
سرکار غوث پاک نے جنہیں اپنا بیٹا کہا، جب آپ بغداد کی سرزمین پر گئے تو آپ کو کچھ کتابوں کی ضرورت پڑی. بغداد کی سرزمین پر آپ کو کچھ کتابوں کی ضرورت پڑی تو آپ بغداد کی لائبریری میں پہنچے. جیسے ہی لائبریری میں گئے تو لائبریری کا جو انسان تھا، جو کتابیں دینے والا تھا، جو بک سٹال والا تھا، وہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر کے گر گیا. جب وہ بے ہوش ہو کر گرا، لوگوں نے پانی چھڑکا اور چھڑکنے کے بعد جب ہوش میں آیا تو پوچھا گیا کیا بات ہے، تم دیکھ کر بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو لائبریری والا کہتا ہے کہ کل رات سرکار غوث پاک خواب میں آئے تھے اور آ کر کہا تھا میرا ایک شہزادہ نام محمد مدنی ہے، بغداد میں آیا ہے، کتابوں کی ضرورت ہے، کل سویرے تیرے یہاں آئے گا، یہ کتابیں اسے دے دینا. میں نے کہا سرکار پہچانوں گا کیسے؟ رات میں انہوں نے چہرہ بھی بتا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چہرہ بھی بتا دیا تھا، کہا یہ میرا بیٹا محمد مدنی ہے. جب سویرے آئے تو یہ